بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے ایسے روایتیں، بہت سے ایسے واقعات جو ہیں جو احادیث میں ملتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی روایتیں اور واقعات جو ہیں وہ احادیث کے علاوہ بھی ملتے ہیں. یعنی کہ ان کو ہم روایت کہتے ہیں، حدیث نہیں کہتے. عام طور پہ حدیث کو بھی روایت کا لفظ دے دیا جاتا ہے، لیکن روایت اور حدیث میں بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے. حدیث کی روایت ایک الگ چیز ہے اور روایت ایک الگ چیز ہے، لیکن دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی چیز بتاتی ہیں، اور وہ ہوتی ہے تاریخ. یہ تاریخ کا ایک بڑا بنیادی عنصر ہے جس میں سے کہ ہم لوگ اتنے واقف نہیں ہیں. اگر ان روایتوں کو دیکھیں تو جو اختیار ہے اپنی زندگی کا وہ اس خاندان کو، اہل بیت کے خاندان کو دیا گیا. اور اگر آپ اس خاندان کی تاریخ پڑھیں تو جو سخاوت ہے، یقین کیجئے وہ سب سے بڑا عمل ہے. وہ دین کی سخاوت ہو یا مال کی سخاوت ہو، اس پہ بات کروں گا ابھی، لیکن پہلے کالر سے بات کر لوں. جی السلام علیکم. جی ارسلان بیٹا. وعلیکم السلام سر. میں بہت خوشی میں یہاں آپ سے بات کر رہی. اللہ پاک سر آپ کو عزت دے، آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. سلامت رہیے، حکم فرمائیے. سر میرا نام محمد ارسلان ہے. سر ذرا بس مجھے کچھ پڑھنے کے لیے سر وظیفہ وغیرہ بتا دیں، باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے. آمین آمین. میرڈ ہو ارسلان؟ جی سر. جی سر میرڈ ہو. بچے ہیں؟ سر ایک بچی ہے میری، ماشاءاللہ اللہ پاک نے سر مجھے 7 سال بعد دی تھی. وہ سونا رب ہے، وہ بہتر کرتا ہے جو کرتا ہے. بے میں شک. نے کسی سے علاج نہیں کرایا، باقی وہ دینے والا ہے. واہ 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 واہ. اچھا یہ بتاؤ بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ سر بیٹی کا نام رکھا ہے سعدیہ ارسلان. ماشاء اللہ، اچھا نام ہے، اچھا نام ہے، اچھا نام ہے ارسلان. اور یہ تمہارے ساتھ بھی آمین 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 پریشانیوں دور ہوئے بس. آمین اللہ تعالیٰ سر کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آپ کے گھر والوں کو، آپ کی ٹیم کو. سر آمین سر یہی آمین آمین. آپ نے ایک تو تسبیح ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے، ان للہ کی. جو مشکل آتی ہے وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ جاتی ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. ہم پتہ نہیں کیوں اس کو صرف مرنے پہ پڑھتے ہیں. یہ باقاعدہ ذکر ہے اور یہ بہت اعلیٰ ذکر ہے. اور اس میں ایک تسبیح شامل کیجئے اور وہ ہے یا ذل جلال والاکرام. یا ذل جلال والاکرام، یہ خصوصاً رزق کے لیے اللہ کا یہ بزرگی کا نام ہے. علی رضا بھائی بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ بچہ بڑا اپنی آواز سے بڑا نوجوان بچہ لگ رہا تھا، لیکن جو بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کا، اور جو لہجہ ہے، میں اس کو کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن میری ایک بیٹی تھی، اس نے کال کیا تو میں نے اس کو تھوڑا سا تمہید کی کہ لہجے کو نرم رکھو. تو یہ بچے دیکھ کے تسلی نہیں ہوتی کہ معاشرے میں دیندار لوگ بھی موجود ہیں. جی بالکل قبلہ ایسے ہی ہے. ماشاءاللہ بڑی بڑی محبت والے لوگ ہیں. ایسے بھی احباب اور افراد ہمارے حلقہ احباب میں شامل ہوتے ہیں جو بڑی میٹھی اور بڑی حکیمانہ گفتگو کرتے ہیں، اور انسان کو جو ہے وہ ایک سکون میسر آتا ہے. یہ کہنا کہاں تک صحیح ہوگا کہ دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے، پکڑ تو ہمارے لہجوں کی ہے اس دنیا میں. جی بالکل ایسے ہی ہے قبلہ. انسان کا لہجہ ہی ہے جو انسان، اب آپ دیکھیں ایک انسان جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی محبت کے ساتھ 2 ہاتھوں سے آپ کو پکڑاتا ہے. بے شک. اور اگر وہی چیز آپ کے سامنے کوئی پھینک دے تو یہ لہجہ ہی ہے، یہ لہجہ، یہ انداز ہے، یہ سارا. تو کتنا زمین آسمان کا فرق اب اس سارے میں آپ کی عزت اور بے عزتی الگ چیز ہے، لیکن دینے والے کی جو تربیت ہے وہ بھی بڑی واضح طور پہ آتی ہے، بہت واضح آتی ہے. جی السلام علیکم بیٹا. جی اسما. وعلیکم سر. وعلیکم السلام پتر. سر میں نے نا اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہم لوگ رشتہ دیکھ رہے ہیں، رشتے آ بھی رہے ہیں، تو لیکن کوئی بات نہیں بن رہی. اس وجہ سے نا بہت ٹینشن ہے. کیوں نہیں بن رہی بات اسما؟ سر پتہ نہیں، آتے ہیں 1 سیٹنگ ہوتی ہے، 2 سیٹنگ ہوتی ہے، یا تو ان کی طرف سے رسپانس نہیں آتا تو وہ چپ ہو جاتے ہیں، جواب نہیں آتا، یا تو پھر مطلب کوئی اس طرح کا رشتہ ہوتا ہے جو پھر ہمارے مطابق نہیں ہوتا. اچھا آپ کے مطابق مثلاً کون سا رشتہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر؟ سر جیسے فار ایگزامپل سر، مطلب اگر ہمارے میرے پچھلے ہی مطلب منتھ ہوا تھا، سب کچھ ہو گیا، لیکن انہوں نے، لڑکے والوں نے جھوٹ بول دیا، وہ لڑکا آلریڈی میرڈ تھا. تو ہم نے پوچھا بھی تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مطلب نہیں وہ نہیں ہے، لیکن وہ تھا. ہمیں بعد میں ان کے کسی ریلیٹیو نے نا فون کر کے بتا دیا، اور سارے اس نے مطلب پروفs بھی دے دیے کہ اس لڑکی سے تھا یہ وہ فلاں فلاں. تو اس وجہ سے نہیں ہوتا. یہاں تو پھر وہ مطلب لڑکے کی مطلب جاب ٹھیک نہیں ہے، کم ہے، یا پھر اس کی فیملی کا بیک گراؤنڈ ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے بھی کچھ ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر نہیں ہو پا رہا. مطلب اچھا اسما، آپ کی فیملی کہاں، کس جگہ سے ہے اور کون ہے؟ فیصل آباد سے ہے. مطلب کاسٹ پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 جی. ملک ہیں. ملک، مطلب آپ لوگ ملک ریاض کے رشتہ دار ہیں؟
نہیں ایسی بات نہیں ہے. مطلب ہم تو آؤٹ آف کاسٹ بھی کرنے کو ریڈی ہیں. مطلب اگر صحیح تو مطلب آپ صحیح کسی مل کو رہا ہے کہتی ہیں نا اس کا بیک گراؤنڈ ٹھیک نہیں ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے بیٹا؟ مطلب سر بیک گراؤنڈ کا مطلب ٹھیک نہیں ہے کہ جس طرح مطلب لڑکا ٹھیک نہیں ہے, مطلب وہ ڈرگس میں ہے یا پھر اس کی ایکٹیویٹیز ٹھیک نہیں اس سینس میں. اچھا اسما یہ بتاؤ آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ سر میری 5.1 ہے. اور آپ کا ویٹ کتنا ہے؟ 58. اچھا تم ویٹ کو ذرا کم کر سکتی ہو؟ سر میں نے آلریڈی کم کیا ہے لیکن میں کوشش پہ ہوں گی اور مطلب کروں. ٹھیک, اس کی میں وجہ جو ہے نا وہ دیکھنے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہارمونز کا پرابلم جو ہے نا یہ ایشو یا ہے یا ہوگا. یہ ایک بہت بڑا مزاج ہے جو کہ آپ کا تبدیل کرے گا یہ ایشو جو ہے, اس لیے آپ کو انڈر ویٹ رہنا ہے. آپ 5'1" ہے, آپ کو 48 کے قریب ہونا چاہیے, 45 اور 48 کے درمیان ہونا چاہیے. ایک تو اس طرف توجہ کرو. دوسری چیز یہ کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ میں سب کو کہوں گا کہ کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پہ رشتے نہیں بنانے چاہیے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بچی والوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنے کرائٹیریاز کو تھوڑا سا نرم رکھیں اور اس میں اتنی سختی نہیں کرتے کہ وہ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. ہمارے خاندانوں کو لوگ دیکھیں کہ ان کو بھی 50,000 نقص جو ہے وہ نظر آئیں گے. لیکن میں کیا عرض کرتا ہوں, حضور اقدس کیا پڑھا جائے؟ ایک مجھے وظیفہ بتائیے کہ یہ بیٹی کیا پڑھا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ اس کے لیے بڑا خوبصورت وظیفہ ہے, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا ہے جی کہ آپ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ ربی انی مغلوب فانتصر, ربی انی مغلوب, باری تعالیٰ میں مغلوب ہوں, فانتصر میری مدد فرما. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ان کے شامل حال ہوگی. اس سے اول آخر دروشی پڑھیں 11 دفعہ اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کی پڑھیں. ہر نماز کے بعد ان کے 5 تسبیحیں دن میں کم از کم آپ ضرور پڑھیے. اور آگے پیچھے درود کا مطلب جو ہے نا وہ برکت ڈالنے کا ہے, یہ ضرور پڑھا کیجیے. اور آپ اپنی صحت کے بارے میں خاص طور پہ ضرور غور کیجیے گا. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں.